تو میرے بھائیوں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ فضل ابن عیاض بہت بڑے ڈاکو تھے پہلے، اور بعد میں بہت بڑے ولی اللہ بن گئے۔ اور جانتے ہو یہ ڈاکو سے ولی اللہ کیسے بنے؟ فضل ابن عیاض ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، اور تالا توڑنے میں بڑے ماہر تھے۔ کیل سے، لوہے کے تار سے تالا توڑ لیتے تھے، بہت بڑے ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ایک امیر آدمی کے گھر میں گھس گئے اور اس کی 5ویں منزل پر چلے گئے، وہاں تالا کھول دیا اور تجوری سے سارا مال نکال لیا، سونا چاندی سب کچھ نکال لیا۔ اچھا، کچھ چور اس زمانے میں بڑے ماہر بھی تھے۔ ایک آدمی نے جو بھی کمایا تھا سونا چاندی سب ایک تجوری میں رکھ دیا تھا، الماری میں، سیف میں، اور اس الماری پہ لکھ دیا تھا ھذا من فضل ربی، یا اس پر لکھا ہوا تھا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ چور پڑھا لکھا تھا قرآن، اس نے دیکھا اس پہ لکھا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا بے حساب رزق دیتا ہے، اسی میں سونا چاندی ہے۔ اس نے اسی کو توڑا اور باقی اسی میں سونا چاندی نکلا، اس نے اس کو نکال لیا، سب بھر لیا، اور اس الماری پہ لکھ دیا ان اللہ مع الصابرین، چاک سے لکھ گیا ان اللہ مع الصابرین۔ دوسرے دن جب مالک اٹھا تو دیکھتا ہے قرآن کی آیت بدل گئی، ہم نے لکھا تھا یہ اور اپنے آپ یہ ہو گیا۔ واہ، اللہ کے کلام میں تو بڑی طاقت ہے، وہ تو معجزہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ کھول کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ میرے مال میں بھی 10 گنا اضافہ ہو گیا ہو۔ اس نے جو کھول کے دیکھا تو الماری خالی، سونا چاندی غائب۔ اس نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ صبر کا معنی کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بغیر حساب و کتاب کے تجھے رزق دیا اللہ نے، وہ تجھے ملا تیری محنت کا، لیکن اب صبر بھی کر، کیونکہ قرآن کی اس آیت پر بھی ایمان لا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ماتھے بات مارتا ہے، چور بھی بڑا عقل مند تھا۔ تو فضل ابن عیاض نے سارا سونا چاندی چرا لیا، اور یہ اوپر سے دیوار کے سہارے سے اترتے ہوئے آئے اور 4تھی منزل پہ آئے۔ 4تھی کے بعد 3ری پہ آئیں گے، 4تھی کے بعد پھر وہ 3ری پہ آئے۔ جس دیوار کے سہارے سے وہ اتر رہے تھے وہیں ایک کھڑکی تھی، اس کھڑکی کے اندر، روم کے اندر ایک بزرگ ہے جن کا یہ گھر ہے، اور رات کے اندھیرے میں وہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے وہ اس آیت پر پہنچ گئے أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا بھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن سنتے وقت، اللہ کا ذکر سنتے وقت، تلاوت کلام پاک سنتے وقت ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل لرز جائیں؟ کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کا ذکر یعنی قرآن کی تلاوت سنتے ہوئے ان کا دل کانپ جائے۔ کیا بھی مسلمانوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ فضل ابن عیاض کے ہاتھ میں سونا چاندی ہے، رقم ہے، دینار و درہم ہے، لاکھوں کے مالک ہیں، لاکھوں کی رقم ہے، لاکھوں کا مال ہے ان کے پاس، لیکن قرآن کی آیت جیسے ہی سنتے ہیں وہیں سے چیخ پڑتے ہیں ہاں وہ وقت آ گیا ہے، اللہ کی آیتیں سنتے وقت دل کانپ جائیں۔ اے بزرگوار مجھے معاف کر دینا، تمہارا لوٹا ہوا سامان میں تمہیں واپس کر رہا ہوں، یہ لیجئے، میں نے یہ چیز کی چوری کی تھی، میں واپس کر رہا ہوں۔ اور اسی دن سے پلٹتے ہیں، اسی دن سے نماز اور روزے کے پابند بنتے ہیں، اور پھر اتنے بڑے بزرگ بنتے ہیں کہ 5ویں صدی کے اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا، 5ویں صدی کے ولی اللہ میں ان کا شمار ہونے لگا۔ یعنی پھر اللہ کے اتنے بڑے نیک بزرگ بندے بن کر دکھاتے ہیں، قرآن کی ایک آیت نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کے دلوں میں
ایمان کا اضافہ ہو جاتا ہے. یہ چور تھے لیکن مسلمان تھے، چور تھے لیکن قرآن کی آیت نے ان کو چوری سے چھڑوا کر اور باعمل بنا دیا، متقی بنا دیا، ایمان میں اضافہ ہوا. حضرت عمر فاروق تو محمد رسول اللہ کے قتل کے ارادے ہی سے نکلے تھے کہ ان کو مار دیں، آج کام ختم کر دیں. راستے میں کسی نے کہہ دیا محمد کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو. بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے، وہیں سے پلٹ گئے، اپنی بہنوئی کے گھر جاتے اے تم اسلام لائی ہو؟ اب جب معلوم ہو ہی گیا ہے تو ہاں لائی ہوں. یہ کیا پڑھ رہی تھی؟ پہلے تو چھپا لیا. نہیں میں سن چکا ہوں. بتا کیا تھا؟ بہت مارا، پیٹا، لہو لہان کر دیا. بتا کیا تھا؟ تو کہتی ہے کہ عمر اگر قرآن سننا ہی ہے تو پہلے غسل کر، اور بعض حدیثوں میں آتا ہے پہلے وضو کر. غسل یا وضو کر کے حضرت عمر آئے، ایک آیت پڑھی، بس ایک آیت سنائی گئی، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. ساری تسبیحیں، ساری تعریف اس کے لیے، للہ اللہ کے لیے. مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جتنی بھی تعریفیں آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، جتنی بھی تسبیحات آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں، سب اللہ کے لیے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ بہت ہی بڑا غالب اور حکمت والا ہے. قرآن کی اسی آیت نے حضرت عمر فاروق کے دل کی دنیا بدل دی. کہنے لگے مجھے بھی صاحب قرآن کے پاس لے چلو، مجھے بھی جناب محمد رسول اللہ کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان لاؤں گا. جو ان کو پڑھا رہا تھا، خباب نام تھا اس کا، جو بہنوئی کو پڑھا رہا تھا، حضرت عمر کی آواز سن کے وہ چارپائی کے نیچے گھس گئے تھے. تم مرے ہم ماریں گے. اور جب عمر نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس لے چلو تو وہ چارپائی سے نکلے سب سے پہلے. چلیے ہم لے کے چلتے. کہا تم کب آئے؟ تم کب؟ اس نے کہا سب سے پہلے تو ہم ہی آئے. کیا ہوا؟ کہا آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا عمر. تو میں تو ڈر کے مارے اندر گھس گیا. اب تو گیا میں، کیونکہ آپ تو قتل سے نیچے کوئی بات ہی نہیں کرتے. اچھا چلو اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے نبی کے پاس لے گئے. پورا واقعہ آپ لوگ سن چکے ہیں. بتانا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھی اور ایمان میں اضافہ ہو گیا. ہم پورا قرآن پڑھ دیتے، ایمان میں اضافہ نہیں ہوتا. امام صاحب نماز پڑھائے ہیں، مغرب میں، عشاء میں، فجر میں قرآن زور سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان وہیں سے نکلے. ابھی پڑھ کے آئے نماز، اللہ سو پڑھا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. سب پڑھا. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. سب پڑھ کے آئے، سن کے آئے، اور جیسی مسجد کے دروازے سے باہر نکلے نکالنا شروع کر دیا دھواں. یہ دیکھیے، یہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا. قرآن سن رہے ہیں تو ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے. ابھی پڑھایا مولانا نے، کیا پڑھایا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کی. ابھی نماز پڑھ کے آیا، ابھی یہ تلاوت سن کے آیا، اور یہاں آنے کے بعد عمل صالح دیکھو کتنا اچھا. سورہ دخان کی تلاوت شروع، اور اسٹائل سے. یہ ہو رہا ہمارے ایمان میں. حضرت عمر تو نبی کو مارنے گئے اور قرآن کی ایک آیت سنی تو دل کی دنیا پلٹ گئی. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. مسلمان تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہمارے ایمان میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ یعنی ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟